ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. بات یہاں سے شروع کروں گا. ایک بڑا اچھا میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. چند سوالات ہیں عمران خان کی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کے حوالے سے چند کوشچنس ہیں جو اس وقت ذہن میں ابھر رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان پاکستان توڑنا چاہتے ہیں؟ کیا عمران خان چاہتے ہیں کہ پاکستان 3 حصوں میں توڑ دیا جائے جس طرح وہ ذکر کر چکے ہیں؟ کشمیر کا ذکر وہ کر چکے ہیں. تو کیا پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان میں خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو وہ تقسیم کر چکے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کو ابھی اس طرح کی پذیرائی اب نہیں ملی جو کہ ایک بڑا خطرہ تھا کہ اگر لانگ مارچ میں لوگ ان کے لیے نکل آتے تو یقیناً خانہ جنگی کے چانسز تھے. اور شیخ رشید، فواد چودھری اور اسد عمر کی اسٹیٹمنٹ تھی، عمران خان کی بھی تھی. تو کیا عمران خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں؟ اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ عالمی طاقتوں کو پاکستان میں جس طریقے سے لیٹر لکھ رہے ہیں، یو این او کو لکھ رہے ہیں، آپ کے انٹرنیشنل ایجنسیز کو لکھ رہے ہیں، ان کے اور ان کے لوگ، اور ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل قوتیں پاکستان میں، کیونکہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، تو کس طرح انٹرنیشنلی لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے الگ رہ سکتے ہیں. تو خان صاحب ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی قوتوں کی مداخلت ہو سکے پاکستان میں. کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ کیا وہ پاک فوج جو پاکستان کی بقا کا ضامن ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو توڑنا ہو تو اس کے فوج کو کمزور کر دیا جائے، تو کیا آپ کی یہ پوری سوچی سمجھی سازش ہے کہ فوج کو کمزور کیا جائے، فوج کو آپ کے بالکل اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا جائے جہاں پاکستان کو توڑنے میں آسانی ہو، ان قوتوں کو جو پاکستان کے پرخچے یعنی پاکستان کے بخشی اتارنے چاہتے ہیں، پاکستان کو 3 حصوں میں توڑنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کے سارے عمل پاکستانی فوج کے خلاف ہیں. کیا آپ پاکستان کی ایٹمی طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک جگہ انٹرویو بھی کہہ چکے تھے کہ ایک طرفہ بھارت نے اس پر بیان نہیں دیا. آپ نے بھی کہا کہ جناب یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہمیں ایٹمی قوت رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پر بڑا ری ایکشن آیا تھا. تو کیا آپ پاکستانی فوج کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی بیانات آپ کے بڑے ملک دشمن ہیں. کیا آپ گریٹر اسرائیل کے حامی ہیں یا آپ کے بھارت کے کہ اس خطے میں سب سے بڑی قوت بھارت بن جائے؟ یہ سوال ہے. حالات ایسی ہیں جس طریقے سے آپ حالات پیدا کر رہے ہیں. کیا آپ اپنے لوگوں کو جو ابھی چاہ رہے تھے، جو ایکسپوز ہو گئے، مروا کر لاشیں اپنے سامنے رکھ کر سیاست کرنا چاہ رہے تھے، وہ اس میں بھی آپ ایکسپوز ہو گئے. ریاست اور فوج کے خلاف آپ اپنے لوگوں میں مسلسل نفرت پیدا کر رہے ہیں، عوام کو بھڑکا رہے ہیں، فوج کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں، نعرے لگوا رہے ہیں، آپ خود بھی فوج کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کو فوج سے لڑانا چاہتے ہیں، جس کا رزلٹ آنا شروع ہوا ہے. کہ پی کے میں دیکھا ہوگا کور کمانڈر کے گھر کے باہر کس طریقے سے لوگوں نے وہاں نعرے بازی کی، اور جس طرح ہمارے فوجی جا رہے تھے ایک جگہ پر تو وہاں آپ کے یہ پی ٹی آئی کے ورکروں نے کس طریقے سے. تو آپ عوام اور فوج کو لڑانا چاہتے ہیں. خان صاحب کس مشن پہ آپ ہیں؟ آپ کون سے مشن پہ ہیں؟ کیا مشن ہے بتائیے آپ کا. دیکھیں یہ بات تو چھوڑیے کہ آپ کے یہ بات تو چھوڑیے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں.
وال اسٹریٹ جرنل ایک بہت بڑا نامی گرامی اخبار ہے، اس کو پڑھ لیجئے آپ. وہ تمام سوالات اس نے اٹھائے. آپ کہیں گے وہ تو ہمارا ہمدرد نہیں ہے. اگر وہ ہمارا ہمدرد نہیں ہے تو وہ نشاندہی جو کر رہا ہے وہ تو وہی کر رہا ہے جو پاکستان کی فوج بتا رہی ہے، پاکستان کی حکومت بتا رہی ہے، پاکستان کے پارلیمنٹیرین بتا رہے ہیں، پاکستان کا میڈیا بتا رہا ہے، پاکستان کے انٹلیکچوئلز بتا رہے ہیں، اور پاکستان کے 2 بڑے اسکالر آج سے 20 سال پہلے بتا چکے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد، ان کی ذات سے کوئی، ان کی اسٹیٹمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. اتنا بڑا مفکر، اتنا بڑا دانشور، اتنا بڑا اسکالر پاکستان میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا، اور اگر ہے تو نام بتائیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کو یہودیوں نے لے لیا ہے، آپ بڑے پوش ہیرو فلاں دس ڈیٹ. تو انہوں نے سوچا بھائی اس پہ ٹارگٹ کرو اور یہ آرام سے ہمارے ہاتھوں استعمال ہوگا، اور آپ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ بات تو ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت پہلے کہہ دی تھی، جو وال اسٹریٹ جرنل نے آج کہی ہے، جو حکیم سعید صاحب نے 20 سال پہلے کہہ دیا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ ایک یہودی ایجنٹ ہیں. وال اسٹریٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہودی ایجنٹ ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، آپ پاکستان کو اس جگہ لے جا رہے ہیں جہاں پاکستان ٹوٹ سکے، اور اس کے لیے آپ فوج کو کمزور کر رہے ہیں. یہ بات پوری دنیا میں جو پاکستان کے دوست ہیں کہہ رہے ہیں. تو وال اسٹریٹ جرنل اگر پاکستان کا دوست نہیں ہے، دشمن ہے، تو بھی حقائق تو یہی ہے، اس کو آپ کیسے نفی کریں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج یہ سب دیکھ رہی ہے. فوج پاکستان کی بقا کا ضامن ہے. ISI دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، اور یہ پاکستان کی ڈیفنس کی آخری لکیر ہے. اس کی موجودگی میں عمران خان صاحب، آپ دنیا بھر کے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں. آپ نے 3 انٹرنیشنل ابھی میڈیا کو انٹرویو دیا، تینوں میں آپ کے پرخچے اڑا دیے گئے. تینوں میں آپ کے، میں لگا نہیں سکتا، لوگ دیکھ لیں، تینوں میں، چاہے وہ جرمن ہو، چاہے وہ ٹرکش ہو، چاہے وہ CNN والی ہو، آپ کسی کا جواب نہیں دے سکے. اور وہ کیا سوال آپ سے کر رہے تھے؟ آپ سے ثبوت مانگ رہے تھے. آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ میرے پاس ثبوت ہے، میں آپ کو نہیں دکھانا چاہتا، میں سپریم کورٹ میں دوں گا. لیکن اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے تو پھر سپریم کورٹ کل کہتی تھی لائیے، اتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، ثبوت دیجیے. اور چنانچہ آپ وہاں سے یو ٹرن لیتے، اور یو ٹرن لیتے تو پھر سوچیے، تو آپ کے پاس ثبوت ہوتا تو آپ کہہ دیتے بھائی میرے پاس ہے. لیکن آپ تو آئیں شائیں بائیں، دنیا ادھر وہ فلاں بیک گراؤنڈ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے آپ کو پڑھا اور چھاپ دیا. اور وہ کیا ہے کہ آپ فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ساری باتیں جو میں نے کی، سوال اٹھائیں، آپ فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں، آپ فوج کو کمزور کر رہے ہیں، آپ فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ فوج کی آفیشیل پہ سنگین الزامات لگا رہے ہیں، آپ فوج کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی تباہی کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی بقا کا ضامن فوج ہے، یہ بقا کی ضامن ہے. تو اس بنیاد کے اوپر وال اسٹریٹ کا یہ اسٹیٹمنٹ بہت بڑا ہے. افغانیاں اس کو پڑھ رہی ہیں، اب اس کو دشمن کہا جا رہا ہے. ادھر انڈیا کا میجر گورے کون ہے، وہ جب یہ کہتا ہے کہ جی شاباش عمران خان صاحب، آپ تو ہمارے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کام بھارتی سینا نے، بھارتی انٹیلیجنس نے 75 سال میں اربوں روپے خرچ کر کے نہیں کر سکی، وہ آپ کر رہے ہیں. پاکستانی فوج کو عوام میں، لوگوں میں، حالانکہ ایک طبقہ بہت لمیٹڈ ہے، ان میں آپ بدنام کر رہے ہیں، گالیاں پڑھوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، سپہ سالار کو غدار کہہ رہے ہیں. تو وہ تو ہنس رہا ہے. اور پھر اس نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا، وہ بھی میں نہیں دکھا سکتا، کسی چینل کا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے، کہ اس نے کہا کہ آپ نے کیا یہ پاکستان کے وہ جو آپ کے چمچے نام لیے اس نے
کہ یہ جو چمچے آپ کے جو پینل میں اینکر ہیں ان کو انٹرویو دے رہے تھے، آپ سی این این کو دے رہے تھے، آپ جرمن کو دے رہے. اب کیا جرمن خاتون کے ساتھ آپ کے لوگوں نے اس کو دھمکی دے رہے ہیں ریپ کی، مارنے کی. کتنے شرم کی مقام ہے بتائیے. کیا امپریشن گیا ہوگا؟ کیا آپ کو اس نے کوئی گولی ماری؟ آپ کو اس نے گالی دی؟ آپ کو اس نے دھمکی دی؟ آپ کو اس نے ذلیل کیا؟ آپ کو اس نے آپ کے پرسنل اٹیک کیا؟ اس نے ایک سوال کیا کہ اتنے بڑے اہم آفیشلز کے اوپر آپ سنگین الزام لگا رہے ہیں تو اس کے ثبوت دے دیں. یہی کہا نا صرف، جو اس کا رائٹ تھا، حق تھا. یہی ہم بھی کہتے ہیں. چلے ہمیں تو آپ لفافہ کہتے ہیں، دوسروں کو لفافہ کہتے ہیں، لیکن وہ اس کو آپ لفافہ کہیں گے، چلے اسے بھی کہہ دیں گے. مجھے پتا ہے یوتیاس تو کہہ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کا لفافہ وہاں بھی چلا گیا ہے. خان صاحب آپ 101 انٹرویو دیں انٹرنیشنلی، وہ لوگ آپ سے 101 جو ہوسٹ ہوں گے وہ آپ سے ایک ہی کوشچن کریں گے بہت سارے کوشچنوں میں کہ آپ کے پاس پروف ہے تو بتائیے، کیونکہ نام آپ بہت بڑا لے رہے ہیں، ثبوت دیں. اور اس پہ بھی آپ آئیں شائیں بائیں کریں گے. تو بظاہر خان صاحب وال اسٹریٹ جرنل نے جو آج کہا ہے وہ حکیم سعید صاحب نے بہت پہلے کہا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بہت پہلے کہا، اور اب آپ کے بھارت میں بھی مذاق اڑ رہا ہے، دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے. اور اس صورتحال میں حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایکشن لیں. فوج نے بھی کہا ہے، فوج اپنی تیاری رکھے ہوئی ہے، کسی صورت میں اپنے آفیشلز کو جو اس پر الزامات ہیں سنگین، اس کا انہوں نے نوٹس لیا ہے، اس پہ وہ ایکشن لیں گے. اور ادارے کو کسی نے نقصان پہنچانے کی انہوں نے ایکشن لیں گے. کیوں؟ کیونکہ آفیشل اور ادارے کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے، اور پاکستان کو کسی صورت میں نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ فوج پاکستان کی پچھلی میٹنگ کا نچوڑ ہے. اور ابھی وہ دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف کہ آپ روکیں، آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے. ہم آئین سے اوپر نہیں جانا چاہتے، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنا پڑے گا. تو یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے. عمران خان کے خطرناک کیا اقدامات ہیں وہ تو میں بتا چکا ہوں. یہ سارے اقدامات ہیں، یاد رکھیے گا، اسی پہ کام کر رہے ہیں جو میں نے انیشیلی شروع میں ان سے سوالات کیے. ڈاکٹر دانش دیجیے. اللہ حافظ.